پروگرام میں شرکت کر کے ثواب لے لیں۔ تو ابھی مفتی صاحب کا فون گیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو یہ ان کا آرڈر ہے، تو میں آ گیا ہوں۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کا ہی بیان ہوگا۔ اس جامعہ کا، اس مدرسہ کا جو ساتھ ہے اور مسجد کا بہت پرانا ہمارے ادارہ کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت قاضی خالد صاحب مرحوم جب تک زندہ تھے تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک میں ختم قرآن پر آنا ہوتا، تو وہ پورے پروگرام میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹھائی اور چائے وغیرہ کا انتظام بھی آپ مقتدیوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے چلے جانا ہے، ہر ایک نے، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ اللہ آخرت کی منازل سب کی آسان فرمائے۔ ایمان والے جتنے بھی ہیں، غلطی کوتاہی ضرور ہوتی ہے، جب پچھلے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس زندگی میں جو قبر کی زندگی اور برزخ کی زندگی ہے، اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم جتنے بھی دنیا سے اچھے مومن چلے گئے، ایمان کے لے کر گئے ہیں، ہم ان سب کے لیے بخشش کی دعا ہمیشہ کرتے ہیں۔ سب ایمان والے بڑے قابل قدر ہیں، اور ہم تو ہر ایمان والے کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ لوگوں کے ہاں ولایت کا معیار کچھ اور ہے، قرآن عزیز نے ولایت کا معیار کچھ اور بتایا ہے۔ تو یہ محفل، چلو اس پر بھی میں آیت قرآنی پڑھ دوں گا، ایک بات ذہن میں آئی ہے۔ تو یہ محفل قرآن کریم کی تکمیل پر، خوشی کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ ظہر کی نماز سے پڑھنے کے بعد سے خیر ہو کر بیٹھے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ کھا پی کر بیٹھے ہیں۔ جی، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی کھا پی کر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، تو پھر تو بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا پینا بھی ہو جائے، پھر ثواب بھی ہو جائے، اور اس نبی کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے کہ آپ نے فرمایا جس وقت جنت کے باغوں میں جایا کرو تو کچھ چر چگ لیا کرو۔ یہ حدیث سنتے رہتے ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ دنیا میں آپ کہتے ہیں جنت کے باغوں میں کھا پی لیا کرو، جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جنت کے باغ، جی یہ مسئلے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ان میں کھانا پینا کیا ہے؟ فرمایا ان میں کھانا پینا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ وہ چور وغیرہ تو وہ علیحدہ ہے نا، اصل جو یہاں پر غذا ہے نا وہ روح کی غذا ہے، اور وہ ہے روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو قوت ملتی ہے، اور روح جتنی مضبوط ہو تو اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ روح کو تازگی اور اس کو غذا اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا رکھی ہے؟ اللہ نے اپنی یاد رکھی ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ، الحمدللہ کا کلمہ، اور اللہ اکبر کا کلمہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ، قرآن کریم کی آیات کا سننا اور سنانا، یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ روح کی غذا ہے، اور یہ جنت کے باغوں میں یہی ہمیں ملتی ہے۔ آپ اس کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق گویا آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت کے۔ میرا خیال ہے توجہ آپ کی کچھ کم ہے، یا کھانا زیادہ کھایا ہے تو نیند آئی ہوئی ہے، یا اس نے اتنا غبار ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی نہ کوئی تو بات ہوتی ہے نا بھائی، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ میں تقریر تو نہیں کرنی نا، تقریر کے جو اتنے دور سے مہمان بلائے گئے ہیں وہ کریں گے۔ ہم جب ان کے آنے تک چند باتیں کر لیتے ہیں تاکہ ذرا ماحول بن جائے۔ تو یہ دیکھیں پنکھے خالی پڑے ہیں، ایک پنکھا لگا ہوا ہے۔ یہ باہر جو میرے حضرات بزرگ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں
باہر کے پکھوں کی ضرورت نہیں، اندر ایک ایک پکھا علیحدہ آپ کو مل سکتا ہے، آپ اندر آ جائیں تاکہ پورے محفل میں شریک ہو جائیں۔ مسجد کے اندر آپ آ جائیں، آپ اندر والے بار بار آپ کو واپس ہو کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو پیچھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ پولیس یہاں نہیں آتی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ایک پنکھوں کے نیچے آ جائیں، گرمی ضرور ہے لیکن ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی محفل، میں نے یہ بات کر دی تھی کہ ہر ایمان والا ولی ہے، ہر ایمان والا، جی زبان سے ذرا بات کہیں مجھے سمجھ آئے، یہ سارے کوئی پٹھان تے پکا نہیں نا، میں اپنی زبان میں گل کرتا جی نہیں نا، اب وہ سارے ایمان والے بولو، لوگوں نے ولایت کا کوئی معیار علادہ بنا رکھا ہے، وہ اور چیز ہے۔ ایک قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کا ولی کیا ہے، کون ہے، کیونکہ محفل کس کی ہے، قرآن کی ہے، قرآن کی تکمیل ہے، اس کی خوشی میں محفل ہو رہی ہے، تو پھر بات بھی قرآن ہی کی ہونی چاہیے نا۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والوں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ انہاں لوگاں دا دوست ہے، وہ لوگ اللہ دے دوست نے۔ ولی اللہ دا معنی کی ہوندا ہے، اللہ دے دوست، اللہ جنہاں نال محبت کر رہے۔ فرمایا کون نے وہ لوگ، اللہ ولی الذین آمنوا، جنہاں نے ایمان قبول کر لیا، کیوں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دی دوستی دا اثر اے ہے کہ اللہ انہاں اندھیریاں تو کڈ کے تے روشنی دے اندر لے آنا وے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جڑا کفر دے اندھیرے تو، جڑا شرک دے اندھیرے تو، جڑا بدعات دے اندھیریاں تو، جڑا رسومات اور رسماں دے اندھیریاں تو نکل کے، جڑا باطل دے اندھیریاں تو نکل کے نور توحید دے اندر آ جاوے اور نور سنت دے اندر آ جاوے، اے آئی اللہ دا ولی ہے۔ شرک دا اندھیرا بھی اس دے نال نہ ہوئے، کفر دا اندھیرا بھی نہ ہوئے، بدعات والا اندھیرا بھی نہ ہوئے، فرمایا اے اللہ دا ولی ہے۔ سارے ولی بننا چاہتے ہو کہ نہیں جی؟ اللہ دا ولی بننا چاہتے ہو؟ بس آسان کی گل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہ لوگوں نے تے ایویں مطلب اتنا ڈرا کے رکھا ہے جی، چلا کر سو تے فلان کر سو تے تاں جا کے ولی بن سو۔ اللہ آخنا ایمان لے آؤ، ایمان لے آ سو، جس وقت تے اندھیرے تو شرک تے چلے جا سن، کفر تے چلے جا سن، لہذا کفراں چھوڑ جاؤ، شرکاں چھوڑ جاؤ، بدعاتاں چھوڑ جاؤ، اللہ رب العزت دی نافرمانیاں چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت ساریاں ولی اللہ دی صفت دے اندر، سب دے اندر، انہاں دی لسٹ دے اندر جمع فرما کے سی، مقابلے دے اندر والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا وہ لوگ جڑے کفر دے اتے پکے ہو گئے، جڑے کفراں اختیار کر چکے ہیں، انہاں دا معاملہ کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور تو نکل کے ظلمات اندھیریاں دے اندر چلے جانے ہیں، روشنی چھوڑ کے اندھیرے اختیار کر لینے ہیں۔ اللہ نے نور کے ساتھ کیا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ سورہ تغابن پڑھیا کرو، فآمنوا باللہ، دنیا والو اللہ مان لو، اللہ
آگو نا اللہ ایمان دا میں مانا کر رہا ہوں. اے دنیا والو آمنو باللہ اللہ نال ایمان لے آؤ, اللہ نو من لو. یہ گل کہ اللہ نو من لو اگر صرف ایمانہ کرا ایمان نہ ایمانہ صحیح نہیں ہو سی. اس واسطے کر کے دسو ابو جہل اللہ مننا یا کہ نہیں مننا یا؟ جی بولو مننا یا او نویں سپارے ہیں پڑھو نہ دے اخیر تے وہ دعاواں کرنا یا اللہ دا نام لے کے اللہ اللہ امطر علینا حجارۃ من السماء ابیتنا بعذاب علیم. خانقاہ والا طواف بھی کرنا ہے. ابو لہب اللہ نو مننا ہے پھر بھی کافر ہے. عتبہ شیبہ اللہ نو مننا ہے پھر بھی کافر ہے. اس واسطے کر کے ایمانہ صحیح نہیں ہے کہ صرف اللہ نو من لو. مانا اس ایمان دا کہ اللہ نو وحدہ لا شریک. آپ سنو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ یہ من لو اللہ نو. آنے میں اللہ نو مننا. کوئی بندہ کہتا ہے میں اللہ نو مننا اللہ نے ماں پیدا کیتا ہے. آنے میں اللہ نو مننا اللہ روزی دینے والا ہے, اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیتا ہے, سب کچھ کہنا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے اندر کسی نو شریک کر رہا ہے. کوئی لات نو شریک کر رہا ہے, کوئی منات نو شریک کر رہا ہے, کوئی خانہ کعبہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دی مورتیاں لٹکا کے انہاں نو شریک کر رہا ہے. چاہے اللہ دی ذات و صفات وچ کسی فرشتیاں شریک کرے جیسا کہ مشرکین مکہ کہندے سن فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. قرآن بیان کر رہا ہے, گل قرآن دی ہونی, فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. لہذا جب اللہ دیاں بیٹیاں نے اساں انہاں دی بھی عبادت کرنے آ تاکہ اللہ راضی ہو جاوے. اللہ دیاں بیٹیاں راضی ہو گیاں تے اللہ بھی راضی ہو جاسی. او فرشتیاں بیٹیاں من کے اللہ نو بھی من دیا نے, انہاں دی بھی عبادت کر دیا نے. انہاں دے سامنے بھی سجدہ, اللہ دے سامنے بھی سجدہ, انہاں دے نام دی بھی منت, اللہ دے نام دی بھی منت. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دی مورتی دے سامنے سجدہ, اس دے سامنے نظر و نیاز بھی رکھ کے تو اللہ نو تو من لیا نے. اس واسطے مانا ہو صفا آمنو باللہ دنیا والو اللہ نو منو کہ مانا نہیں سمجھ ہے وحدہ لا شریک کی منو اللہ ولی الذین آمنو. اے ایمان والے جڑے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک مننے نے, اے اللہ دے ولی نے. آمنو باللہ اللہ دے نال ایمان لے آؤ, وحدہ لا شریک من لو, ورسولہ اس اللہ دے رسول نو بھی من لو. صرف رسول من لینا بھی کافی نہیں. یاد رکھو صرف بولو نہیں سمجھ آئی نے. ساری دنیا کہے اسی اللہ دا رسول مننے آ, لیکن جب تک اے نہ آکھے کہ رسول بھی آخری مننے آ مومن نہیں بن سکتا. یہ مننا پیسی نا. جس طرح صرف آکھے اللہ مان کے ہے ایمان نہیں ہے, اسی طرح کوئی آنا ہے میں رسول من کے ہے صرف رسول مننے آ جی, سردار کائنات تا مننے آ, اعلیٰ ترین مننے آ, لیکن نال یہ آکھے کہ نہیں آخری رسول خاتم النبیین نہ منے تے مومن بن رہے سی. جی یہ ہن اس دور میں نویں سر اللہ پاک نے یہ پھر اعادہ کروا چھوڑیا ہے. علماء حق اللہ رب العزت زندگیاں نصیب فرماوے. پہلے بھی اسمبلی دے اندر انہاں نے ہی زور دے کے مسئلہ حل کروایا, اور ہن بھی فائز صاحب نے غلطی کر چھوڑی, پولیس کولوں ہو گئی چلو اسی آکھنے آ. بڑی گل ہے کہ اللہ نے اساں یہ توفیق دے چھوڑی ہے کہ اپنی گلاں دی غلطیاں تسلیم کر چھوڑیا. یہ بھی گل تھوڑی گل نہیں ہوندی ہے, نہیں تے اے جے لوگ ڈٹ جاؤں تو شیطانی ہے, شیطان تے ڈٹاندا ہی ہے نا, تو اچھا ہو گیا ہے. لیکن حضرات علماء دی محنت دیکھو اس مسئلے سے ساڑھے مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ دامت برکاتہم العالیہ, بڑھا آدمی 80 سالاں دے قریب ہے, کراچیوں سفر کر کے آیا,
جج صاحب سمجھان واسطے کر کے کہ جج صاحب تسی سیٹ تے بہت اچھی تے بیٹھے پے ہو لیکن کم چنگا نہیں کیتا نے، کم چنگا نہیں کیتا نے۔ اللہ جزائے خیر دے جج صاحب بھی کہ انہوں نے گل من کی ہے۔ بندہ سمجھدار وہی ہونا ہے کہ اساں کوئی آکھے تو انہیں غلطی کر چھوڑیے تے اپنی غلطیاں کیا کر کے بول چھوڑنا، ایسے بندے کو اللہ کو راضی ہونا ہے۔ غلطی بندہ مان کے توبہ کر کے نہیں رہا اللہ بہت راضی ہونا ہے جی بندے کو، اس واسطے کر کے غلطی کر کے غلطی تے ڈٹ جانا یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان نے غلطی کی تھی نا، آدم علیہ السلام اللہ دے آخری نے سجدہ نہیں کیتا نا تے ڈٹ گیا نا، کیوں ہو گیا پھر؟ شیطان سے پہلے ہی دانتی ہو گیا ہمیشہ سے کیا ہو گیا؟ اس سے پتہ لگنا ہے کہ انسان کو گناہ ہو جاتا ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے بھی بندہ گناہ کر سکتا ہے، انسان جو ہے کمزور جو ہوا، لیکن جب پتہ چل جائے کہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے تو پھر فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جن لوگاں کو گناہ تے غلطی ہو جاوے اس تے اصرار نہ کرون، اس تے ڈٹ نہ جاون۔ اللہ پاک فرماندے نے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اے جان بندیاں واسطے اللہ پاک نے بدلہ رکھیا کہ انہاں دے گناہاں نو اللہ معاف فرما چھوڑ دے۔ اللہ آسان غلطیاں تے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے ہاتھ چھوڑو۔ کوئی بندہ ہے جڑا آ کے میرے کو غلطی کوئی نہیں ہوتی جی، یا کوئی آ کے میں اتنا پاک ہاں میں کبھی گناہ نہیں کیتا، اور تے چھوڑو پتہ نہیں اسی نماز جیسی عبادت جی اس میں کتنا اسی کوتاہی کرنے ہاں، کتنی پابندی کرنے ہاں تے کتنی کوتاہی کرنے ہاں، پھر اگر پڑھنے ہاں تے نماز جماعت نال کتنا پڑھنے ہاں، اور پھر صحیح وضو کر کے تمام نال اور پھر صحیح طریقے تے اس سے تیاری کر کے کہ جو ہی اذان ہوئے تے جماعت واسطے نماز واسطے دوڑ کے آ رہے ہاں، یہ ساریاں کمیاں سارے اندر موجود نے۔ انہاں غلطیاں غلطی بندہ سمجھے اور آکھے اللہ رب العزت اتنی کریم ذات ہے کہ پھر بندے یہاں توبہ کرنے کی توفیق بھی بندہ اللہ نصیب فرما چھوڑ دیا ہے۔ تو بھائی وہ ذکر کر رہے ہیں ہم کہ ایسا سارے اللہ کا دوست بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ وہ کیوں بن سا سی ایمان دی مضبوطی بولو اللہ نو کے مننا، آپ چلو اللہ نو کے مننا، شریک عبادت وچ کسی اس اللہ دے نال شریک نہ کرنا، اے ایمان ہے۔ رسول ایمان لانا، رسول نہ مننا، کی مننا؟ بولو خاتم النبیین مننا، آخری رسول مننا، اے نظریہ اور عقیدہ بڑھا کے زندگی گزارنا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لا چکے ہیں نے، آپ اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج پہنا چھوڑے ہے، ہون آپ آن تو بعد اس دنیا دے اندر کسی نئے نبی نے تشریف نہیں لانی، قیامت آ جاسی کوئی نیا نبی نہ آسی، انہی ایمان ہو سی کہ تاں تسی اللہ کا ولی بن سو۔ اور فرمایا جو نال ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور انزلنا، فرمایا اس نور نال بھی ایمان آنو جڑا اساں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاریا ہے، وہ کی چاہے اللہ کا قرآن کیا ہے؟ بولو قرآن نور ہے، روشنی ہے، قرآن روشنی پھیلانا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس طرف گل نکل گئی کہ مومن اللہ دے ولی وہ مومن نے جنہاں اللہ رب العزت اندھیریا تو کٹ کے نور نہ لا چھوڑتا ہے۔ قرآن بھی اللہ کا نور ہے۔ بولو جڑا بندہ کسے کہانیاں چھوڑ کے تے نور قرآن نہ لگ گیا سمجھو یہی تو ایماندار ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر ولی بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ قرآن نہ جوڑ کے لو، قرآن روشنی پھیلانا ہے، قرآن دلوں منور کرنا ہے،
قرآن کریم کے ذریعے دنیا کی روشنی پھیلی ہے اور آئندہ بھی پھیلتی اور پھیلتی رہی انشاءاللہ. یہ اللہ پاک کا قانون ہے، اس نے سا نور بڑھا کے اتاریا ہے. اس وقت فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اس نور نال بھی ایمان لے آؤ، اس نال بھی ایمان لو جس نے نازل کیا ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. سارے پڑھنے والا قرآن کھول لیں، سارے بتائیں قرآن پاک پڑھنا آنا جی نہیں بولنے بزرگ حضرات بیٹھے سارے قرآن پڑھ لیں گے. کچھ ایسا اگر ہے جس نے نہیں پڑھا ہوا ایک اگے تے بہانا چلنا ہونا ہے. میں کئی دفعہ اگے بھی آ کے گیا، پہلے دور کے لوگوں سے پوچھا نا بھی وہ پڑھے رہے آخر نہیں پرانے کا کوئی نہیں ہوگا رہ گئے نا کون تو کوئی نہیں آ سکتا، پرانے کا کوئی نہیں. الحمدللہ ہر مسجد کے اندر اچھا قاری اور اچھا عالم بیٹھا ہے کہ نہیں ہے. ہوں یہ بہانا نہیں نے، عمر بڑھاپے پہنچ گئی ہے تا جوانیاں پہنچ گئی ہے تا بچپنا ہے تو تا قرآن کریم کے قریب آ کے بیٹھ جاؤ. اصل ایمان کی نشانی یہ ہے، اصل اللہ کا ولی ہے ہی وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ قرآن نال جوڑ کے تھا، قرآن تو روشنی حاصل کر لئی. تو کوئی بندہ ایسا نہ رہے. اور چلو تسی پڑھے ہوئے سارے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی نصیب فرمائے. یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی ہونی ہے. تو قاری صاحب روایت صاحب میرا خیال ہے قرآن بڑا اچھا پڑھنے جی انج ہے